صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، وفود کے ذریعے علم کی اشاعت اور نگرانی۔ دور دراز علاقوں میں آباد قبیلوں اور خاندانوں کو علوم دینیہ سے روشناس کرنے کا یہ طریقہ اپنایا گیا کہ جو قبائلی نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ آتے، ان کی تعلیم و تربیت اور قیام و طعام کی نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر فرماتے تھے۔ چنانچہ وفد عبد القیس جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان قبیلے مضر حائل ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف انہی مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ دنوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمیں اسلامی تعلیمات سے آغاز فرمائیں تاکہ ہم ان اسلامی تعلیمات پر خود بھی عمل پیرا ہو اور اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو جو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تبلیغ کریں۔ اس بنا پر آپ نے انہیں توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ اور مال غنیمت کے مسائل و احکام وغیرہ کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبہ وار درسگاہوں کے معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے صوبہ یمن میں ایک ناظم تعلیمات مقرر کیا تھا جو مختلف اضلاع اور علاقے میں دورہ کر کے وہاں کی تعلیم اور درسگاہوں کی نگرانی کرتا تھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی اور مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سونے چاندی کے زیورات۔ 2 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے دریافت کیا، کیا تم دونوں ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ دونوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو آگ کے کنگن پہنائے؟ دونوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، تہجد کا مسنون وقت۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس بستر پر تشریف لے آتے اور جب اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے مسجد چلے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان کے 3 حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کھڑے ہو کر کھانا پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کھڑے ہو کر کھانا کھڑے ہو کر پینے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ برا اور گندا عمل ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کی اوڑھنی دنیا
اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، شیطان سے بچنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ جو شخص زیتون کا تیل لگائے گا 40 رات تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری مت کرو۔ جزاک اللہ۔